علیزہ ٹاک کے معزز سامعین کو علیزہ کمل کا سلام۔ دوستوں، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، جہاں جہاں رہیں خوش رہیں۔ اگر آپ میری آواز میں پوئٹری اور ناول سننا چاہتے ہیں تو ان 2 چینلز کو بھی لازمی سبسکرائب کریں۔ آج کی کہانی اینی کے نام۔ یہ کہانی اینی نے مجھ سے انسٹاگرام پر شیئر کی، اور یہ کہانی سن کر میں نے اینی سے وعدہ کیا کہ آپ کی کہانی ضرور اپلوڈ کروں گی۔ تو بڑھتے ہیں کہانی کی جانب۔ محبت کی ان گنت داستانیں اس دنیا میں موجود ہیں، جن میں 2 لوگوں کو آپس میں ایک دوسرے سے محبت ہو جاتی ہے۔ وہ 2 لوگ یا تو مل جاتے ہیں یا ہمیشہ کے لیے دور ہو جاتے ہیں، مگر کیا کبھی کسی نے ان 2 کرداروں کے علاوہ اس تیسرے کردار کو یاد رکھا، جس کے حصے میں فقط خسارہ آتا ہے، جو چپ چاپ اپنی یک طرفہ محبت کو خود میں چھپائے رکھتا ہے، کیونکہ وہ جان جاتا ہے کہ جس کی چاہت وہ اپنے دل میں بسائے بیٹھا ہے وہ شخص تو کسی اور کا ہے۔ محبت شاید ایک ٹرائنگل کی طرح ہے، جس میں 2 لوگ تو آپس میں مل جاتے ہیں، مگر تیسرا ساری زندگی یک طرفہ محبت کا بوجھ دل میں دبا کر سر تسلیم خم کر دیتا ہے۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے ایک ریڈیو اسٹیشن کے دفتر سے۔ میں تیز قدم بڑھائے سیڑھیاں چڑھ رہی تھی جب ایک ہم شناسہ آواز پر میرے قدم تھم گئے۔ فقط قدم ہی نہیں، دل بھی جیسے تھم گیا تھا، ہمیشہ تھم جاتا تھا۔ سانسیں بے ترتیب ہونے لگتی تھیں۔ بہرحال خود کو کمپوز کرتے میں پلٹی۔ جی بالات سر، مس اینی، آپ آج صبح صبح کیسے؟ انہوں نے ہمیشہ کی طرح مسکراتے ہوئے کہا، اور یہ مسکراہٹ جیسے ہمیشہ میرے دل کو جکڑ لیتی تھی۔ بالات سر میرے سینئر تھے، اور 1 سال سے ہم اس ریڈیو اسٹیشن میں ساتھ کام کر رہے تھے۔ جی بس سوچا کہ آج جلدی چلی جاؤں، میں نے کہا، جبکہ میرے جلدی آنے کی وجہ سر بالاج ہی تھے، کیونکہ وہ جلدی آیا کرتے تھے۔ یوں کبھی کبھی ان سے بات کرنے اور ان کو دیکھنے کا موقع مل جاتا تھا، کیونکہ اس ٹائم دفتر میں بہت لوگ نہیں ہوتے تھے۔ چلیں گڈ، اسی بہانے آپ کو یہ دیکھنے کو مل جائے گا کہ صبح کے وقت ہمارا دفتر کیسا لگتا ہے۔ ویسے مس اینی، کیا آپ ناشتہ کر کے آئے ہیں؟ وہ سر جلدی میں یاد نہیں رہا، میں نے جھوٹ بولا، کیونکہ میں جانتی تھی وہ بہت کیئرنگ انسان ہے اور مجھے ان کا یوں خیال رکھنا اچھا لگتا تھا۔ وہ سب کے ساتھ بہت تحمل مزاج تھے، بہت ٹھہر کر بات کرتے تھے۔ عمر میں وہ مجھ سے 6 سال بڑے تھے، میں 21 کی تھی اور وہ 27 کے تھے۔ جانے کیا بات تھی جو مجھے ان کی جانب کھینچتی تھی، اور میں اپنے دل پر قابو نہ پا سکتی تھی۔ پچھلے 6 ماہ سے یہی ہو رہا تھا۔ ایک تو آج کل کے بچے بھی نا، مجال ہے ناشتہ کر لیں۔ ویسے سر آپ نے کیا ناشتہ؟ میں جانتی تھی کہ ناشتہ آفس میں ہی کرتے ہیں وہ، لیکن آج دل کر رہا تھا کہ ان کے ساتھ چائے پی جائے۔ نہیں، ابھی تو نہیں، بس جا ہی رہا تھا۔ وہ سر مجھے بھی بھوک لگ رہی ہے، میں من آئی۔ ارے مس اینی، تو چلیں آپ بھی ناشتہ کر لیں، یہاں ہمارے کینٹین کی حلوہ پوڑی بہت مزے کی ہوتی ہے۔ اتنا کہتے وہ ایک سائڈ پر ہوئے اور مجھے پہلے گزرنے کا اشارہ کیا۔ اف، ایک تو یہ بندہ اتنی عزت دیتا ہے، میں نے دل میں سوچا۔ ہم دونوں ناشتہ کرنے لگے۔ وہ میرے بالکل سامنے ناشتہ کرنے میں مصروف تھے، اور میں ایک چور نگاہ ان پر ڈال لیتی تھی۔ سر ایک بات پوچھوں؟ جی مس اینی، پوچھئے۔ سر ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں کسی سے محبت ہو گئی ہے؟ نہیں مطلب شو کے دوران کافی لوگ مجھ سے یہ سوال کرتے ہیں، مگر کبھی کبھی میں بھی کنفیوز ہو جاتی ہوں۔ ہاں، محبت۔ انہوں نے ایک لمبی سرد سانس لی۔
मिस एनी, मोहब्बत बड़ी खूबसूरत शय है। ये लोगों ने पता नहीं इसे क्या समझ लिया है। मोहब्बत बेलौस होती है, ये बदला नहीं मांगते, ये बस देना जानती है। इसे गर्ज नहीं कि बदले में इसे क्या मिल रहा है। मैं कोई लंबी तमहीद नहीं बांधूंगा, बस इतना कहूंगा जब आपको खुद से ज्यादा कोई दूसरा जरूरी लगने लगे, जब आपके अंदर खुद से ज्यादा किसी दूसरे के लिए जीने की ख्वाहिश पैदा होने लगे, जब आप उसके बगैर जिंदगी को तसव्वुर करें तो आपको अपना आप नामुकम्मल सा महसूस होने लगे, तो समझ जाइए आप मोहब्बत के दरबार में कदम रख चुके हैं, क्योंकि मोहब्बत मुकम्मल करने का नाम है। वो दूर किसी नुक्ते को देखकर बता रहे थे, जैसे कुछ सोच रहे हो, जैसे वो किसी लम्हे में कैद हो गए हो। सर, एक बात पूछूं? मैंने जाने क्या सोचते हुए कहा। जी, आपको कभी किसी से मोहब्बत हुई है? मैं शिद्दत से दुआ कर रही थी कि ना कह दें। वो कह दें कि मैंने अभी दरबार मोहब्बत में कदम नहीं रखा, क्योंकि अपने दिल का हाल मैं जानती थी। इतना तो तय था कि सरबालाज मेरे दिल में कदम रख चुके थे। ऐसे में उनके मुंह से किसी और के लिए इजहार सुनना शायद मैं बर्दाश्त न करते। वो चाय पीते हुए हंसे। मिस एनी, आपने भी क्या सवाल कर दिया। अभी वो मजीद कुछ कहते कि उनका फोन बजने लगा। मिस एनी, माजरत, मुझे एक क्लाइंट से मिलना है, वो नीचे आ चुका है, मुझे जाना होगा। मैंने मुस्कुराते हुए सर हिलाया। वो बिल अदा करके जा चुके थे और मैं सोच में डूब चुकी थी कि वो क्या कहने वाले थे। ओफ, ये आधी अधूरी बात है। अगले दिन मैं शो करने के लिए तैयार हो रही थे जब मुझे सरबालाज राहदारी में मिला। उन्होंने ब्लैक कुर्ता शलवार पहनी हुई थी, वही पुरकशिश से पर्सनालिटी जो हर बार मुझे अपनी गर्विदा कर देती थी। मैंने दिल ही दिल में सोच लिया था कि मैं जल्द ही उनसे इजहार कर दूंगी। तो क्या हुआ अगर मैं लड़की हूं तो? अभी मैं उनके पास जा ही रही थी कि वो मेरे जानिब कदम बढ़ाने लगे। मिस एनी, वो जब जब मेरा नाम लेते थे मुझे तब तब अपने नाम से ज्यादा प्यार होने लगता था। जी सर। मिस एनी, आज आपका शो मैं खराब करूंगा। क्या मतलब सर? असल में मेरा कोई बहुत करीबी आपका प्रोग्राम बहुत शौक से देखता है। मैंने उसे बताया है कि ये शो मेरी ही एक बहुत अच्छी जूनियर करती है, तो उसने मुझसे एक मासूमाना फरमाइश की कि मैं आपके शो के दौरान उसके लिए कुछ कहूं। क्या आप मुझे इजाजत देती हैं? सरबालाज मुस्कुराए और मेरे लिए तो ये बहुत खुशी की बात थी कि उनका कोई जानने वाला मेरे शो को पसंद करता है, वो भी करीबी। और सर मेरे शो के दौरान उसको पैगाम देंगे। मैं यकदम बहुत खुश हो गए। श्योर सर, मुझे इंतजार रहेगा। अरे बहुत शुक्रिया लड़की। इतना कहते वो चलेगा। मैं सीट पर बैठ चुकी थी। कुछ देर तक ऑन एयर जाना था। आज सरबालाज भी मेरे साथ थे। मेरा दिल चाहा कि आज शो के दौरान मैं सर से अपनी मोहब्बत का इजहार कर दूं। मैं उनको सबके सामने ये बताऊं कि मैं आपकी दीवानी हूं। मैं फैसला कर चुकी थी कि जैसे ही सर अपने करीबी को पैगाम देंगे, मैं उसके बाद ही उनसे इजहार मोहब्बत कर दूंगी। दिल में एक डर भी था, मगर एक उम्मीद भी कि जैसे अभी नहीं होगा तो फिर कभी नहीं होगा। शो शुरू हो चुका था। मैं बोल रही थी जब सर ने मुझे इशारा किया कि अब वो आना चाहते हैं। जी सामीन, मिलिए एक खूबसूरत इंसान से जो आज मेरे शो में अपने किसी करीबी को कोई अहम पैगाम देना चाहते हैं। तो सुनते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं, और इसके बाद एनी के पास भी आप लोगों के लिए एक सरप्राइज है। सरबालाज बोलना शुरू हुए। मैं सामने जाकर बैठ गई।
اور سوچنے لگی کہ اس کے بعد میں اظہار کر دوں گی۔ میں فرصت سے سر کو دیکھنے اور سننے لگی۔ میرا نام بالاج اسماعیل ہے۔ میں سب سے پہلے اینی کو شکریہ کہنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع دیا۔ وقت کو مزید بچاتے ہوئے میں کسی سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ جانتا ہوں کہ تم مجھے سن رہی ہو۔ میری محبت، میری زندگی میں کب تم بہت ضروری بن گئے پتہ ہی نہیں چلا، اور اب میری زندگی کو تمہاری بہت ضرورت ہے۔ میں دل کی گہرائیوں سے کہتا ہوں کہ میں تمہیں شدت سے چاہتا ہوں۔ میری زندگی کی ساتھی بن کر مجھے خود پر فخر کرنے کا موقع دے دو۔ یہ پیغام ان خوبصورت آنکھوں والی لڑکی مشل کے نام۔ سر بالاج مسکراتے ہوئے خاموش ہو گئے، جبکہ میں وہاں سن ہو کر رہ گئی تھی۔ لفظ تھے یا گویا انگارے جو مجھے میرے کان میں گرتے ہوئے محسوس ہوئے۔ تو یہ تھا سر بالاج کا کوئی بہت قریبی۔ سر بالاج کسی سے محبت کرتے تھے۔ اس دن کے سوال کا جواب آج ملا تھا، اور اس انداز میں ملا تھا کہ میں کچھ بولنے کے قابل نہیں رہی تھی۔ میری سانسیں بند ہو جانی چاہیے تھی، مگر وہ تو چل رہی تھی۔ تو پھر یہ کیا تھا جو میرے اندر ایک دم سے مر گیا تھا؟ اینی؟ اینی؟ سر بالاج نے مجھے 2-3 بار بلایا۔ میں نے چونکتے ہوئے ان کی جانب دیکھا۔ کہاں گم ہو گئی ہیں آپ لائیو ہیں، آ جائیے۔ آپ کو بھی شاید کوئی سرپرائز دینا تھا، آڈینس انتظار کر رہی ہے۔ سر بول رہے تھے مگر مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ دماغ سن ہو گیا تھا۔ میں کیا کسی کو سرپرائز دیتی؟ میں تو خود سرپرائزڈ ہو گئی تھی۔ بے ساختہ میری آنکھیں نم ہونے لگی۔ میں کچھ بھی سنے بغیر وہاں سے اٹھ کر بھاگ گئی۔ بیٹھی رہتی تو شاید سر کے سامنے رو دیتی۔ اپنی یک طرفہ محبت کا ماتم منانے کے لیے مجھے ان سے دور جانا تھا۔ کچھ دیر بعد میں واش روم سے باہر آئی۔ میری آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ میں نہیں جانتی شو کس نے سنبھالا، کیا ہوا، مجھے کچھ نہیں پتا تھا۔ یاد تھا تو بس مشل، وہ نام جو بالاج سر نے بہت محبت سے لیا تھا۔ اگلے 2 دن میں دفتر نہیں گئی، مگر آج تیسرے دن مجھے جانا ہی پڑا۔ میں تھکے قدموں سے اپنے روم میں جا رہی تھی جب سر کی آواز نے میرے قدم روک لیے۔ آج میں رکنا نہیں چاہتی تھی، مگر رک گئی تھی۔ اس بار نیا یہ تھا کہ میں پلٹی نہیں تھی۔ مس اینی، آپ ٹھیک ہیں؟ انہوں نے اسے فکر مندی سے پوچھا۔ جی، میں نے مختصر کہا۔ میری طرف دیکھ کر بات کریں مس۔ ان کی بات سن کر میں پلٹی، مگر ان کی آنکھوں میں دیکھ نہ سکے۔ آپ اب بھی ٹھیک نہیں ہیں، اور اس دن آپ کو کیا ہو گیا تھا؟ بس طبیعت اچانک خراب ہو گئی تھی۔ کیا ہوا تھا؟ محسوس ہوا تھا کہ مر جاؤں گے۔ کیا مطلب؟ وہ کچھ نہیں، بس چکر آ گئے تھے۔ اب ٹھیک ہے نا؟ وہ فکر مندی سے بولے۔ جی، میں نے اتنا کہا اور جانے لگے، کیونکہ دل بوجھل تھا اور قدم بوجھ اٹھانے سے آ رہی تھے۔ مگر سر نے ایک بار پھر مجھے روک لیا۔ اس بار میں پلٹی نہیں۔ شو کے بعد مجھ سے ملیے گا، کچھ اسپیشل ہے آپ کے لیے، آپ بہت خوش ہوں گی۔ ان کی بات پر میں سر ہلاتی چلے گئے۔ کچھ دیر بعد شو مکمل ہو گیا تھا۔ میں سر سے ملنے کا سوچ رہی تھی۔ سر نے کیوں بلایا تھا؟ کیا وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہتے؟ کیا ان کو میرے دل کی کیفیت پتہ چل گئی ہے؟ جو بھی تھا، محبت میرے بس میں تھوڑی تھی۔ میں اظہار کر دوں گی۔ جو بھی ہو مجھے فرق نہیں پڑتا۔ مشل سے وہ جو بھی تھی
کھلی آنکھوں سے ایک خواب سجا کر میں سر کے آفس کی جانب چل دی. ارے مس اینی آئیے بیٹھیے. میں سامنے جا کر بیٹھ گئی. سر آپ نے بلایا تھا, کوئی بات تھی؟ جی بات تو تھی, مجھے بھی کوئی بات کرنی ہے, پر پہلے آپ کہیے. میں نے انہیں پہل کا موقع دیا اور شاید ایک بار اور اپنا حق مار دیا. مجھے کچھ کہنا نہیں ہے, دکھانا ہے. آئیے مشل, اندر آئیے. سر کی آواز پر ایک خوبصورت سی لڑکی سفید رنگ کی فراک میں ملبوس اندر آئے. میں نے بے یقینی سے اسے دیکھا. ان سے ملیے, یہ ہے اینی, اور اینی یہ مشل میری ہونے والی بیوی. آپ واقف تو ہوں گی نا, یہ آپ کی بہت بڑی فین ہے. یہ کہتی ہیں کہ ان کو آپ کی آواز بہت پسند ہے. سر بالاج نے ہنستے ہوئے بتایا, اور ایک بار پھر میرا دل ڈوب گیا تھا, ٹوٹ گیا تھا وہ جوت جیسے زخمی ہو گیا تھا. روح تک میں اداسی گھل گئی تھی. کیسی ہیں اینی؟ میں آپ کی بہت بڑی فین ہوں. آپ بہت لکی ہیں. اللہ نے آپ کو بہت خوبصورت آواز دی ہے, اور آپ خود بھی بہت پیاری ہیں. مشل نے میری تعریف کرتے ہوئے ہاتھ ملایا. میں نے پھیکا سا مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام لیا. آپ مجھ سے بھی زیادہ خوش قسمت ہیں. جو آپ کو ملا ہے وہ آواز اور چہرے کی خوبصورتی سے کہیں زیادہ. میں نے ٹھہرتے ٹھہرتے کہا. وہ الجھ کر مجھے دیکھنے لگے. کیا مطلب؟ میں سمجھی نہیں. چھوڑیے یہ بات. بہرحال مجھے خوشی ہوئی آپ سے مل کر مشل. اب مجھے چلنا چاہیے. اللہ آپ دونوں کو خوش رکھے. میں اسے بتانا چاہتی تھی کہ تم مکمل ہو گئی ہو. میں ادھوری رہ گئی ہوں. یہ خوبصورت آواز, یہ سب, اس سے مجھے کیا فرق پڑتا تھا؟ جب دل ہی مر چکا تھا تو اپنی آواز یہاں تک کہ اپنے سائے سے بھی کوفت ہونے لگتی ہے. کاش میں سر کو بتا سکتی کہ آپ نے جو چاہا وہ پا لیا, اور میں اپنی خاموش محبت کا کاسہ اٹھا کر کہاں بھٹکوں, کس صحرا میں جا کر گمنام ہو جاؤں. مگر یہ تو طے تھا کہ اس یک طرفہ محبت جس کا اظہار بھی نہ ہو سکا تھا, مجھے اس کا بوجھ اٹھا کر زندگی گزارنی تھی. کیا کوئی مجھے بتائے گا محبت کا وہ تیسرا کردار کہاں جاتا ہے جو اظہار کیے بغیر خاموشی سے یک طرفہ محبت کا نشانہ بن جاتا؟ کیا زندگی کے پاس ہے کوئی مرہم جو اس زخم میں سے رشتے خون کو روک دے؟ میرا دل مر چکا تھا ہمیشہ کے لیے. میں اپنے بوجھل قدم اٹھاتے وہاں سے جا چکے تھے, ہمیشہ, ہمیشہ کے لیے. دوستو, یہ تھی اینی کی کہانی جو کہ یک طرفہ محبت میں بدل گئی. امید کرتی ہوں یہ کہانی آپ کو اچھی لگی ہوگی. ہم سب دعا گو ہیں اینی کے لیے کہ اینی کو ان کی زندگی میں سکون مل جائے اور وہ اس یک طرفہ محبت میں سے خود کو نکال سکے. آپ سب کے پیار اور سپورٹ کا بے حد شکریہ. آج کا اسپیشل تھینکس مسٹر زین کا جن کا تعلق دبئی سے ہے, اور مس نازیہ بلوچ کا جن کا تعلق کراچی پاکستان سے ہے. اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں. ملتے ہیں ایک اور نئی اور منفرد کہانی کے ساتھ. مجھے اپنی ڈھیر ساری دعاؤں میں یاد رکھیں. اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیں. علیزہ کمل کو اجازت دیجیے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر رہے.